بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد نواز سوکی، میرے نال جناب مسعود چودھری صاحب۔ انہوں کو جان تو پہلے ناظرین میں تمہیں بڑا دلچسپ سی دسنا کہ لوگ ورثہ دا سیزن 4 اور قسط نمبر 5 ہے۔ عرصہ 2 سال تو میں پیٹ رہا ہوں بھی اتھے کرپشن دی بھرمار ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتی گئی۔ اتھے ہوندا کی رہا اتھے ناظرین جڑیاں اے باہروں کوئی کیش ویش ہے، کوئی دکاناں نہ اگے پیچھے پیسہ شیسہ اکٹھا ہونا، اصول قانون یہ کہنا کہ اس ویلے جمع کراؤ تھے اکاؤنٹ چ ادارے جڑا اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن بادشاہت دیکھو تسی، کیونکہ پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، سے سارے نے ہاتھ جڑے نا وہ رنگے وین تے مہندیاں چڑیاں پیا۔ انہوں نے جناب کسی بندے نے کیا مینوں 10 لاکھ چاہیے ہے، 15 لاکھ چاہیے ہے، وہ جناب چاہ کے باہر دیں رہے، خزانے کوئی جمع نہیں ہویا جیڑی میری اطلاع سی۔ پھر جناب جیڑا بندہ آیا انہیں کہا بھائی میں اتنا اچھا وہ میں سننے چاہ کئی بندے باہر جا کے سود تے پیسے دیتے ہوئے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی مکان بنائے، چلتا رہا سلسلہ۔ تسی یہ دیکھو کہ اس طرح تا جاگیردار بھی نہیں کر سکتا یار، وہ بھی کوئی ایک نہ سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ جیڑے لوگ اتنے فٹ ہوئے انہوں نے اے جے ہوئے تلو لے کے اتنے تک نہ پوچھنے کوئی نہیں۔ باقی تے بندے ہی 2 سن، ایک اینا انور صاحب سی، ایک انوار الحق صاحب ہن، اور یہ ہوندا کی رہا میں پٹدا رہا۔ اج ساڈے جناب سینئر بھائی جڑے مسعود چودھری صاحب ہن، انہاں کدھر کوئی لیٹر کڈ کے لے آندا، انہاں کو پوچھنے آ کہ اصل حقیقت کے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی جی۔ کی اکاؤنٹ ذرا پڑھ کے دکھاؤ طرف۔ یہ اکاؤنٹس کے ایک انچارج صاحب ہیں جی، سید انتظار حسین شاہ صاحب۔ اچھا سید ہے کوئی؟ سید انتظار حسین شاہ صاحب ہیں، ہمارے لیے سادات جی جی احترام کرنے ہیں، ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں۔ جی جی۔ اب یہ بڑی نا جو آپ کہتے رہے نا کہ پیسہ جو ہے وہ کیش اکٹھا ہوتا ہے اور کیش باہر استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیش کی کھپت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں۔ جی جی دیکھو نا، دیکھو ذرا، ظاہر ہے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کہیں جاتا ہے، بالکل وہ کہیں جاتا ہے تو وہ آگے سے آگے استعمال ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ جی جی۔ اب یہ ایک نوٹس جاری ہوا ہے، باقاعدہ طور پہ باقاعدہ نوٹس جاری ہوا ہے۔ گڈ۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انتظار حسین شاہ صاحب جو ہے وہ 20 دسمبر 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی اگلے مہینے کا، اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اب انہوں نے اس لیٹر میں وہ کہتے ہیں، میں پہلے ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، جی بالکل، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا جی جی۔ یہ جی واجب الادا رقم کا نوٹس ہے، ٹھیک ہے جی، لوک ورثہ اسلام آباد میں یہ نوٹس جاری ہوا ہے، عنوان ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ بذریعہ نوٹس آزاد تمام ملازمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات کو زبانی طور پر کئی مرتبہ یاد دہانی کروائی گئی، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ ماشاءاللہ۔ آپ اپنے ذمے واجب الادا رقم سرکاری کیش، ایڈوانس، لوک ورثہ اکاؤنٹس سیکشن کو واپس نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ اور آپ حضرات بالکل اس معاملے کو خاطر میں نہیں لا رہے، لہٰذا مجبوراً آپ کو تحریری طور پر اور ریکارڈ کے طور پر ہدایت کی جاتی ہے، ریکارڈ اس وجہ سے تاکہ میں کل کو پھنسوں تو میں بچ جاؤں، ریکارڈ کے طور پر ہدایت کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اپنے ذمے لی ہوئی ایڈوانس رقم، یہ ایڈوانس کا لفظ جان کے استعمال کیا بیسیکلی کہ وہی رقم ہے جی جی کیش والی، جی جی، ایڈوانس رقم واپس رقم جمع کروائیں، ورنہ ادارہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں انتظامیہ اعلیٰ سے اجازت لے کر آپ کی ماہوار تنخواہ روکی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اب نوٹس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں 20 دسمبر 2025 کو ریٹائر ہو جاؤں گا اور یہ واجب الادا سابقہ چارج لینے سے پہلے اسسٹنٹ اکاؤنٹس سے بقایا جات ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جس کے ذمہ رقم ہے فورن اکاؤنٹس اور سیلز سیکشن، یعنی اس کے علاوہ، یہ لفظ دیکھ لیں، اس کے علاوہ ہر وہ شخص جس کے ذمہ رقم ہے فورن اکاؤنٹس اور سیلز سیکشن سے واجب الادا رقم کی تفصیل حاصل کرے، یعنی ابھی پتہ ہی نہیں ہے
کہ کتنی کہ کتنی اس جس نے لی ہے وہ جو لیتا رہا ہے اور جس طرح سے لیتا رہا ہے وہ اس نے اپنی تفصیل ہی نہیں لی یا اس کا کیلکولیٹر ہی خراب ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی فوراً ادائیگی کریں. سمجھ گئے آپ؟ جی جی یہ بیسیکلی جو بات آپ کر رہے تھے جی یہ وہی بات ہے کہ میں ایک دکانداری ہے نا، دکان چل رہی ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، سادہ پرچی کے اوپر، سفید پرچی کے اوپر ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لو پکڑو. بھائی جہاں پر جوا ہوتا ہے اور بک چلتی ہے، جہاں پر بک کی کمائی ہوتی ہے، جہاں پر جوئے کی کمائی ہوتی ہے، جہاں پر دیگر بہت ساری دو نمبریاں ہوتی ہیں، جہاں پر ہر طرح کی کمائی ہوتی ہے، وہاں پر آپ لیگل حساب کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ اللیگل حساب رکھتے ہیں. اور جہاں پر آپ اللیگل حساب رکھتے ہیں وہاں پر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کیش جو ہے اس کو آگے بانٹ دیتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ جی جی مسئلہ یہ ہے کہ میری ہو گئی آپ سے لڑائی، پہلے تھی میری آپ کی سر دوستی تھی، آپ بھی کھا رہے تھے میں بھی کھا رہا تھا. اب میری ہو گئی آپ سے لڑائی کیونکہ انکوائری لگ گئی، انکوائری شروع ہے، سارے نظریں لگا کے بیٹھے ہیں، ہم بھی سٹوریاں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کرپشن سکینڈل مارکیٹ میں ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری گردن پھنس سکتی ہے، بالکل، اور انشاءاللہ پھنسے گی، گھر جانے کے بعد بھی پھنس سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں اپنی گردن تو بچاؤں نا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی رقم جو ادھر ادھر بانٹی ہوئی ہے، جس کے اوپر کاروبار ہو رہے ہیں، جس کے اوپر پروفٹیں طے ہوئی ہیں، جس کے اوپر آپس میں معاملہ طے ہوئے ہوئے ہیں، جس میں آپس میں اور بہت کچھ ہوا ہے. اب جب آپ وہ رقم واپس مانگتے ہیں، بھائی اگر وہ رقم سالہ سال سے پینڈنگ تھی قسطوں سے کاٹی کیوں نہیں؟ اگر وہ سرکاری رقم تھی تو سرکاری خزانے میں جمع کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیش ٹو کیش والا کون سا کاروبار چل رہا ہے؟ ہم یہ بار بار بتا رہے تھے کہ لوک ورثہ میں کرپشن ہو رہی ہے، لوک ورثہ میں کرپشن ہو رہی ہے، لوک ورثہ میں کرپشن کا ایک بہت بڑا سکینڈل موجود ہے جو کہ کروڑوں روپے سے اربوں روپے کی طرف جاتا ہے. بالکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر معاملے کے اندر پیسے لیے جاتے ہیں، کھائے پیے جاتے ہیں، آپس میں بانٹے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بار بار ہم بات کر رہے تھے بالکل کر رہے تھے. اب جب ریٹائرمنٹ سر پہ آ گئی ہے یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے، جس نے بھی یہ کرپشن کروائی ہے، جس نے بھی پیسے بانٹے ہوئے ہیں، جس نے بھی لوگوں کو سیٹل کیا ہوا ہے، جس نے بھی اپنے آپ کو ایک مافیا کی طرح ادارے کو اپنے گھر کی باندھی سمجھا ہوا ہے، اس کو شرم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ ضرورت ہے کہ جو پیسہ سرکاری خزانے میں جانا چاہیے تھا وہ لوگوں کے ذاتی مفادات اور لوگوں کے ذاتی کاروبار بچانے کے لیے اور ان کے لیے استعمال کیسے ہو رہا ہے اور کتنا دیا ہوا ہے اسی بھی نہیں پتا. انکوائری کریں، انکوائری کریں، بات ہماری وہی ہے، انویسٹیگیشن کریں. جو متعلقہ ادارے ہیں، ہم یہ 5ویں قسط ہے سیزن 4 کی، یہ ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں، بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ کاروبار بند کرائیں. کاروبار بند ہو، سرکاری ملازم ہیں، سرکار کے ملازم ہیں، گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں پیسے جانے چاہیے، گورنمنٹ ایکسچیکر میں پیسے جانے چاہیے، واش روموں سے لے کر باہر گیٹ کیپر تک، اور گیٹ کیپر سے لے کر اندر دکان تک، اور دکان سے لے کر دروازے تک، ہر جگہ رستہ پڑ رہا ہے، رس رہی ہے کرپشن. اور پیسے جو ہے وہ کمائے جا رہے ہیں، مال مفت دلے بے رحم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. خدا کا خوف کریں، انکوائری کریں. یہ تو پھنسے ہیں تو اور اس کا ریکارڈ کسی کے پاس کہیں نہ کہیں ہوگا. ریکارڈ اب ضائع ہوگا. اب معاملہ یہ ہے، ریکارڈ ضائع ہوگا کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اپنی اپنی لسٹ لے لیں، اپنا ریکارڈ لے لیں کہ آپ کے ذمہ واجب الادا کتنے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر کیا جا سکے. لیکن حکمہ ہو ڈارے کہ پتا کہ جس طرح عام جگہ تے خاص ڈیٹا پہ ہونا اس کو اگ بھی لگ جاندی ہے. پتہ نہیں لگ جائے گی تو اب ہم بتا رہے ہیں کہ آگ لگ جائے گی. ہاں یہ بھی میں گزارش کروں کہ یہ ہارڈ ڈسک چوری ہو جاتی ہیں، یا جس طرح انہوں نے پہلے ڈیٹا چوری کروایا اس طرح یہ بھی چوری ہو جائے، یا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے، ریکارڈ سینٹر ہی غائب ہو جائے. مطلب جب کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ جائے جو مرضی کر لے. کیا کر لے گا کوئی؟ مجھے ایک بات بتائیں، انکوائری ہو اگر شفافیت ہو تو شفافیت میں یہ سب لوگ کلیئر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کہ گھر جائیں گے سارے، جیل جائیں گے بھائی. انہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بنائی ہیں یہیں سے لوک ورثہ سے، بالکل، اور یہ ایک پی این نے بنائی ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ملازم نے بنائی ہیں. اتنی کرپشن کی ہے پچھلے اتنے سالوں میں، اتنی کرپشن کی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ جو ہے اس کا حساب کتاب
کہ کون لے گا؟ جو لیں گے نا ہاں وہ جب ان کا حساب کتاب لگے گا ضرور ایک دن نہیں وہ آئے گا وہ دن آئے گا، اور جس دن وہ دن آئے گا اس دن پھر ان لوگوں کے آنسو دیکھیے گا کہ کس طرح سے نکلتے ہیں۔ میں اس دے وچ میں تانوں دسدا، اچھا یہ بڑا شارٹ جا نوٹس نہیں جی کہ آیا تے مہینہ 5 دن دے وچ آپ کو پتہ نہ لگ جائے ہاں مزید تفصیلات، ہاں ہمیں پتہ نہ لگ جائے، ہاں پوری بات بنا کے کی ہے ہاں سوچ سمجھ کے ہاں کہ اگر یہ لیک بھی ہو جائے تو خیر ہے بچ جائیں، ہاں کہ جی وہ تو ہمارا آفس کا سسٹم ہے، ہم تو نظام ہے۔ وہ بھائی کیش دینے والا کون سا نظام ہے؟ ہاں آپ کو ہر سرکاری دفتر میں ہر سرکاری ملازم جو ادھار لیتا ہے یعنی قرضہ لیتا ہے وہ اس کی سیلری سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا اتنا بڑا سکینڈل ہے، یعنی کہ یہ صرف اکیلا یعنی کھاتے جی کوئی نہیں کھاتا ہے، یہ کھلا کھاتا ہے، اچھا میں یہ کھلا کھاتا ہے۔ ناظرین میں تانوں یہ بھی دس دیواں کہ ایک اگلی سٹوری جڑی میں دساں گا ATN جڑا ٹی وی سی اور ادھر میری ریکارڈنگ بھی ہونی رہی STN شالیمار ریکارڈنگ کمپنی ATV بھی کہندے ساں کئی باری انہاں نا چینج کیتے نو ادا میں کل سٹوری دساں کہ ادھے نال کی ہویا تے اے حال انہاں نے بالکل جڑے بڑے بڑے نا انہاں باہر اتنا بنا لیا کہ انہاں ضرورت ہی نہیں رہی، لیکن انہاں نے مقصود یہ سی کہ جڑے تلے پچھلے رہ گئے ان پنشن تو بھی جاؤں جنہیں بڑے بنا کے دا، لیکن میرے اللہ نے چاہیا اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا ادھا ضرور ازالہ اسی ہے میں نہیں جانا۔ بہت شکریہ چل صاحب۔ ناظرین نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے۔